بشر کے معنی میں نے آدمی کیا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں نبی کو بشر کہا گیا، بشر آدمی کو کہتے ہیں، آدمی آدم کی اولاد کو کہتے ہیں، تم لوگ اپنے نبی کو نور کہتے ہو۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، قرآن شریف میرے سامنے ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا شبہ بشر مانتے ہیں، مانتے اونچی کہیں۔ جو ان کی بشریت کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر ہے۔ جب قرآن نے بشر کہا ہے تو ہم بھی بشر مانتے ہیں، مگر ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی یہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ بلا شبہ نور بھی ہیں، نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود رب فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ خود قرآن کہہ رہا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، چمکا دینے والا آفتاب۔ جب اللہ ان کو نور فرما رہا ہے تو میں ان کو نور بھی مانتا ہوں۔ وہ بشر بھی ہیں، وہ نور بھی ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مجھے آپ کو نہیں، حضرت ابو بکر کو جو نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر ہیں، ان کو فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا پہچانتا ہی نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، موضوع نہیں ہے لیکن بات آئی ہے، کر رہا ہوں۔ احد میں حضور کا خون مبارک نکلا، ہونٹ مبارک زخمی ہوا، خون نکلا۔ لوگ کہتے ہیں اگر نور تھے تو خون کیوں نکلا؟ نور کا تو خون نہیں ہوتا۔ میں ان کو کہوں گا یہ خون کا نکلنا ان کی پاک بشریت کی دلیل ہے، کوئی شبہ نہیں، خون نکلا، وہ بشر ہیں۔ مگر تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا، دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ خون نکلنا تمہیں نظر آیا، نہ نکلنا نظر کیوں نہیں آیا؟ 4 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، چیرا گیا، دل باہر نکالا گیا، اس کو بھی چیرا گیا۔ اس کو شق صدر کہتے ہیں عربی میں، شق کے معنی چیرنا، صدر سینے کو کہتے ہیں۔ 4 مرتبہ یہ واقعہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے آئے، انہوں نے سینہ چیرا، دل باہر نکالا، اس کو بھی چیرا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ احد میں خون نکلا، وہ ان کی پاک بشریت کی دلیل ہے۔ شق صدر میں خون نہیں نکلا، یہ ان کے نور ہونے کی دلیل ہے۔ دونوں باتیں دیکھو نا، ایک طرف دیکھ رہے ہو، دوسری طرف
نہیں دیکھ رہے. ایک بات. دوسری بات یہ، میں نے کئی مرتبہ ان باتوں کے جواب دیے. کہتے ہیں جی نور اور بشر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مٹی اور نور جمع ہو جائے. بشر خاک سے بنا ہے، نور اور چیز ہے. میں نے چھوٹی سی مثال دی تھی، جگنو کو دیکھا؟ جگنو پوچھ رہا ہوں، بچے بھی اس کو دیکھتے ہیں رات کے وقت، چمکتا ہے، چھوٹا سا کیڑا ہے. مٹی سے بنا ہے یا نہیں؟ اس میں نور ہے یا نہیں؟ جو اللہ اتنے سے کیڑے میں نور اور خاک جمع کر سکتا ہے، اس رب کی قدرت کو پہچانو. اچھا، اب میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، جنہوں نے نہیں سنی ہے وہ سن لیں تاکہ جھگڑا ہی ختم. کہتے ہیں جی اگر نور تھے تو پھر کھاتے پیتے کیوں تھے؟ بشر کی شکل میں کیوں آئے؟ نور تھے تو بشر کیسے؟ بشر ہیں تو نور کیسے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے. قرآن میں ہے یا نہیں؟ فتمثل لہا بشرن سویا، پورے ٹھیک بشر کی شکل میں جبریل امین حضرت مریم کے پاس آئے. سوال میرا، جبریل نور ہے یا نہیں؟ اونچی گئی ہے، کوئی انکار کرے گا؟ سب کہیں. اللہ فرما رہا پورے بشر کی شکل میں، ٹھیک پورے بشر. جس وقت جبریل بشری شکل میں آئے تھے کیا اس وقت نور نہیں تھے؟ سوال ہے، تھے؟ بشر کی شکل میں آئے مگر نور ہیں. جبریل نور ہیں، شکل میں آئے بشری، ان کے نور ہونے پہ کسی کو شبہ نہیں ہوا. اور جبریل بشری شکل میں آ جائے اس کے نور ہونے میں شبہ نہیں، اور جس کے نور سے جبریل بنا ہے اس کے نور ہونے میں کیوں شبہ ہے؟ اب اصلی وجہ بتا دوں. نور کو سمجھنے کے لیے بھی نور چاہیے، نور کو دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے. جن کے پاس ایمان کا نور ہے وہ نبی کو نور مانتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ مانتے. اونچی گئی ہے نہیں؟ آپ کو میں نے رمضان میں پوری نعت سنا دی تھی جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حدیث کی ترجمانی میں لکھی تھی نا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. کہاں سے نکالا انہوں نے یہ مصرع؟ اللہ فرماتا ہے سراجم منیرا. سراج کہتے ہیں سورج کو، منیر کہتے ہیں چمکانے والے کو. چمکانے والا آفتاب، چمکانے والا. ستاروں میں ذاتی نور نہیں ہوتا، کون چمکا رہا ہے؟ آفتاب. سورج چمکا رہا ہے، تو جتنے نبی تارے بن کے چمکے کس نے چمکایا؟ آفتاب نبوت نے، نبوت کے آفتاب نے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آفتاب، چمکانے والے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور چمکا رہے ہیں، ان کو چمکانے والا کس نے بنایا ہے؟ جھگڑا ختم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عجیب بات ہے.
فلانا مینارہ نور ہے، اس کی باتیں نور ہیں، یہ نور ہے، وہ نور ہے، نبی کی بات آ جائے تو مکر جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا مکہ میں ایک پہاڑ ہے جس پہ غار حرا ہے، اس کا نام جبل نور ہے۔ جبل ماننے پہ آئے تو پتھر کو نور مان لیں، نہیں ماننے پہ تو نبی کو نور نہیں مانیں گے۔ آپ کی آنکھ میں نور ہے یا نہیں؟ آپ مٹی سے بنے ہو یا نہیں؟ پھر نور کیسے آ گیا، کیسے جمع ہو گیا؟ تو یہ اعتراض کرنے والے جانتے نہیں، ان کے پاس ایمان کا نور نہیں۔ میرا نبی نور ہے، نور دیتا ہے، چمکاتا ہے، اللہ نے ان کو نور والا بنایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بشر فرمایا کہ اللہ نے پانی سے بنایا آدمی کو، جلد کے اندر وہ حصہ جو گوشت سے ملا ہوا ہے، بشرا کہتے ہیں اس کو، اس کا چمڑا بالوں سے ظاہر ہے۔ حیوانوں کے چمڑے ان پر اون یا بال وغیرہ ہوتے ہیں، بھیڑ بکری اونٹ وغیرہ۔ یہ ہمارے پاس فرق ہے دونوں میں، اللہ نے جو رکھا ہے۔ پھر اس بشر یا پانی کو دو قسم بنایا، دو نسب، یعنی وہ نرینہ رشتہ جس کی طرف باقی سب منسوب ہوں۔ مثلا کہا جائے فلاں بن فلاں، یا فلانا بنت فلاں، فلاں کی بیٹی، فلاں کا بیٹا۔ یہ لوگوں کی مائیں امانت کی جگہ ہوتی ہیں، اور ابناء بیٹے باپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے یہ رشتے بنائے، ماں باپ بہن بھائی۔ کس نے بنائے؟ دوست یار آپ خود بنا لیتے ہیں، اللہ نے نر اور مادہ دونوں بنائے ہیں۔ ہمیں اپنے نسب کا علم ہونا چاہیے۔ نسب کہتے ہیں خاندانی رشتوں کو، نسب کا علم۔ آواز، سب کی آواز کیوں کہلوا رہا ہوں؟ رشتہ داری کے حقوق کیا ہیں؟ جب خاندان کا پتہ ہی نہیں ہے تو ادا کیا کریں گے؟ جانتے ہی نہیں ہے کس رشتے کا کیا حق ہے۔ خاندانی رشتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ پردے کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، آگے رشتہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، تو یہ معلومات ہونی چاہیے۔ فلاں کا قریبی رشتہ دار ہے، دور کا رشتہ دار ہے، ماں کی طرف سے ہے، باپ کی طرف سے ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ صہرا ایک سین سے ہوتا ہے، یہ سواد سے ہے۔ صہرا سسرال، بیوی آپ کی جو بنتی ہے اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ کا سسرال کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ رشتے بنائے۔ آپ کی بہن کا شوہر بہنوئی کہلاتا ہے، بیٹی کا شوہر داماد کہلاتا ہے۔ یہ نام آپ نے جو آج رکھے ہوئے ہیں، یہ رشتے، یہ کس نے بنائے ہیں؟ اونچی اللہ نے۔ تو ہمیں ان کی معلومات ہونی چاہیے۔ ایک بات، اللہ تعالی ان کو بھی اپنی قدرت کی نشانیاں فرما رہا ہے۔ یہ رب نے بنائے ہیں رشتے، یہ بھی اس کی قدرت ہے۔ اللہ تعالی نے اس پر بھی ہمیں بتایا کہ تیرا رب بہت قدرت والا ہے کہ وہ ایک قطرے سے ان گنت انسان بنائے، پھر ان کے جسم کے حصے بنائے، ان کی طبیعتیں بنائیں، ان کے متقابل ایک مرد ایک عورت یعنی متقابل اقسام بنائیں، کبھی ایک ہی مادہ سے جوڑا نر مادہ پیدا فرمایا۔ یہ رب کی قدرت ہے۔ درختوں میں پودوں میں بھی میل فیمیل نر مادہ ہوتے ہیں، تو یہ جوڑے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے۔
یہ آیت کب اتری اس بارے میں ایک روایت ہے، سنا دیتا ہوں۔ کشف الاسرار کتاب کا نام، اس میں یہ درج ہے کہ یہ آیت کہ اللہ نے پانی کے قطرے سے آدمی بنایا، پھر اس کے رشتے اور سسرال مقرر فرمائے، وہ کہتے ہیں یہ آیت کب اتری جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی، ان سے نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا کے بیٹے اور داماد، یعنی نسب میں شامل تھے اور سحر میں بھی آ گئے۔ پہلے نسب خاندان میں تھے کہ کزن جس کو کہتے ہیں بھائی، اب سحر میں آ گئے کہ داماد بھی ہو گئے۔